أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في التجويد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور مرتبہ یہاں جمع ہو کر کچھ اور سیکھنے اور سکھانے کا موقع عنایت فرمایا۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہم دیکھیں گے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، وہ ہے وقف کے احکام۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں وقف کہتے ہیں، یعنی کہ وقف کا میننگ ہے رکنا یا پھر کیا معلوم ٹھہرنا، پھر کلمے کے آخر میں ٹھہرنا، اور وقف ہمیشہ کلمے کے آخر میں ہی کیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی کلمے کے درمیان میں طور پہ میں آپ کو بتاتی ہوں من ہم، کوئی ہم اس طرح سے نہیں رک سکتے کہ من بول کے رکے پھر اس کے بعد ہم بول کے ہم پڑھ رہے، یہ غلط ہوگا۔ تو یہ ایک جو بھی کلمہ ہوگا اس کے لاسٹ ہیں، انشاءاللہ اس کو آج کی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وقف کا جو کیا کہتے ہیں اسے، جو عنوان ہے اتنا وسیع ہے کہ جب بھی ہم پڑھ رہے تھے تو مجھے بھی بہت تعجب ہوا تھا کہ اتنا زیادہ اس کی تفصیل ہے اور اتنا زیادہ یہ اہم ہے کہ اور صرف وقف کرنے کا ایک کورس ہوتا ہے، یعنی کہ کہاں پر کس طرح سے کتنے طریقوں سے ہم ٹھہر سکتے ہیں اس طریقے کا۔ تو یہاں پر چونکہ ہم بیسک لیول کے حساب سے دیکھ رہے ہیں تو جو مین 3 ٹائپس ہیں اصل میں ہم دیکھیں گے۔ اصل یہاں پر آپ کے پاس جو دیا گیا ہے نا وہ 3 کو بھی نہیں دیا گیا، اس کو بھی مختصر کیا گیا ہے، تو آپ لوگ نوٹ کرتے جائیں، انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ 3 طریقے کون سے ہیں، اس کو آپ انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو دیکھیے سب سے پہلا سوال ہمارا یہی، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا وقف کہاں کرنا چاہیے، تو جواب ہے وقف کلمہ ہے اس کے اینڈ پر ہی الگ ہے۔ من ہم پہ ہم وقف کیے تو من ہم پورا پڑھ کے ہم وقف کریں گے، ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ من پھر اس کے بعد ہم، یہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وقف کلمے کے آخر پر، یعنی کہ ایک ورڈ جہاں مکمل ہوتا ہے وہاں پہ کرتے ہیں، مگر اصل میں وہ بھی کیا ہے، رموز و اوقاف کو دیکھ کر اس کے الگ الگ ٹائپس ہیں، اس کے اکارڈنگ ہم کو ٹھہرنا ہے، مگر ٹھہرنے کے جو طریقے ہیں، یعنی کہ جو وقف کرنے کے طریقے کون کون سے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو دیکھیے کلمے کا آخر، آپ اس کو نوٹ کریے، یہاں پہ جس طرح ہے ویسے ہی نہیں، میں آپ کو اس میں بھی مزید 2 ٹائپس بنا کے آپ کو بتا رہی ہوں، ہے اصل میں وہ۔ تو دیکھیے جو سب سے پہلا ہے وہ ہے کلمے کا آخر ساکن ہو، ہاں، کلمے کا آخر ساکن ہو تو وہاں پر ہم سانس اور آواز توڑ کر وقف کریں گے، تو اس کو کہتے ہیں وقف بالسکون۔ آپ لوگ نوٹ کریے، جو وقف کا پہلا طریقہ ہے اس کا نام ہے وقف بالسکون، اس طرح سے اس کو آپ لکھیں گے وقف بالسکون۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ کلمے کا آخر ساکن ہے اور آواز توڑ کر وقف کر دیے تو اس کو کہتے ہیں وقف بالسکون۔ اس کے اگزامپل ہے، دیکھیے علم نشرح، یعنی کہ یہ پہلے سے ہی ساکن پر سانس توڑ کر آواز تون۔ اس کے بعد آتا ہے وقف بالاسکان، یہاں پہ یعنی کہ جو میں اسی میں 2 ٹائپس بنتے ہیں بول کے جو میں آپ کو بتائی نا، اسی کا دوسرا نام میں آپ کو بتا رہی ہوں، پریشان نہ ہوں، کوئی بڑا نام نہیں ہے۔ وقف بالاسکان، وقف جس طرح وقف بالسکون تھا یہ ویسے ہی وقف
اسکان. ٹھیک ہے. تو وقف بال اسکان کا معنی یہ ہے کہ جو کلمہ نا کہ ساکن تھا، اب یہ جو ہے نا کلمے کا آخر متحرک ہے، یعنی کہ چاہے اس پہ زبر کی یا زیر کی، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، یا پھر دو زیر ہے، دو زبر ہے، سوری دو زبر نہیں، دو زیر ہے، دو پیش ہے، کھڑا زبر ہے، کھڑی زیر ہے، اور الٹا پیش ہے، یہ تمام چیزیں. تو اس وقت جی ثانیہ بیگم سسٹر کا میسج ہے، میری آواز کٹ رہی ہے کیا؟ یہ آپ تمام کے لیے کٹ کے آ رہی ہے میری آواز؟ نہیں کٹ رہی ہمارے پاس. جی الحمدللہ. جی سسٹر ثانیہ آپ اپنا کنیکشن تھوڑا سا چیک کر لیں کیونکہ دوسروں کو الحمدللہ آ رہی ہے آواز. اچھا عائشہ کو کٹ کے آ رہی. اوکے آپ لوگ چیک کریں کیونکہ ابھی سمرین کے پاس کلیئر ہے اور کس کے پاس کلیئر نہیں ہے. چلے ہاں میں باجی ہمارے پاس بھی کٹ کے آواز آ رہی. اچھا کلمے کا آخر متحرک ہو اور وہاں پر ہم کہے سانس اور آواز توڑ کر کہے وقف کر رہے ہیں، یعنی کہ رک رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں وقف بال اسکان. امید کرتی ہوں کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا. تو یہ جو اسکان ہے اس میں جو ہے نا یہ جو اگزامپل ہے دیکھیے الرحیم، اس کا جو آخری حرف ہے نا رحیمی تھا یہ، تو اس کو ہم کیا کر دیے، ہم ساکن کر دیے، یعنی کہ اس کا زبر زیر جو ہے اس کو ہم نہیں پڑھ رہے، اس کو سکون دے دیے. تو اس والے وقف کو کہتے ہیں وقف بالاسکان. اور یہ صرف زیر ہے تو ساکن کرنا نہیں ہے، بلکہ کلمے کے آخر میں یہ نوٹ کریں بہت امپورٹنٹ ہے یہ، اگر زیر ہو، اگر زیر ہو، اگر زبر ہو، یا پھر پیش ہو، یا پھر دو زیر ہو، غور سے سنے میں دو زبر نہیں کہہ رہی، دو زیر ہو، یا پھر دو پیش ہو، یا پھر کیا ہے معلوم کھڑی زیر، ہاں کھڑی زیر، اور کیا ہے الٹا پیش، اس کو ہم ساکن کر کے رکیں گے. کھڑی زیر، الٹا پیش، اتنے چیزیں آئیں گے، یعنی کہ 1 2 3 4 5 6 7، یہ 7 جگہوں پہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ. بہت سارے لوگ اس کو کیا ہے اگنور کر دیتے، سمجھتے نہیں. اگر پیش ہے تو یعنی کہ اگر الٹا پیش ہے تو اس کو ایک پیش کے برابر پڑھ دیتے، یا پھر کچھ الگ الگ کرتے. زیر ہے تو دو زیر ہے تو ایک زیر پڑھتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ تمام یہ جو میں 7 آپ کو بتا رہی ہوں نا، زیر سوری زبر زیر زبر زیر پیش، اور اس کے بعد دو زیر دو پیش کھڑی زیر اور الٹا پیش، یہ 7 حرکات جہاں پر بھی آئیں گے وہاں پر ہم کیا کریں گے، اگر ہم کو رکنا ہے تو اس کو سکون دے کے، یعنی کہ اس کو ساکن میں ہم بدل کے وہاں پر ہم ٹھہریں گے، اور اس وقت کو کہتے ہیں وقف بالاسکان. اور یہ الرحیم کی ہم اگزامپل دیکھیں نا، ویسے ہی یہاں پہ نستعینو ہے، تو اس کو ہم جب ہم رکیں گے تو اس کو پڑھیں گے نستعین، اس طرح سے. پھر اس کے بعد جو اس کا تیسرا ٹائپ ہے اس کو ہم دیکھیں گے. اب جو بچتے ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اصل میں. کلمے کے آخر میں دو زبر کی تنوین کو الف سے بدلیں گے، اور جیسے کہ ما ان سے ما آ، یا پھر گول تا ہے تو اس کو ہائے ساکینہ سے بدلیں گے، جیسے کہ جنتن سے جنہ. اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا نام ہے جیسے کہ ہم نے پہلا دیکھا وقف بالسکون، دوسرا ہمارا ہو گیا وقف بالاسکان، جو تیسرا ہے اس کا نام ہے وقف بالابدال. وقف بالابدال دیکھیں، وقف آپ لکھ لیجئے، میں یہاں پہ لکھتی ہوں، یہ بالابدال دیا گیا ہے یہاں پر بھی.
وقف بالابدال. تو جو کلمے کا آخر ہے وہاں پر دو زبر ہیں تو اس کو ہم کیسے رکیں گے؟ ایک زبر اور ایک الف سے اس کو ہم بدلیں گے. جیسے کہ تھا وہ ما ان، تو حمزہ پہ جو دو زبر تھے اس میں کا ایک زبر ہم نکال دیں گے اور ایک الف کا اضافہ کریں گے، وہ ہو جائے گا نا ما آ. تو یہ ہو گیا وقف بالابدال. ابدال کا مطلب ہے بدلنا، تو ہم نے یہاں پہ بدل دیا، دو زبر کو ہم نے ایک زبر اور ایک الف سے بدل دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہوتا ہے جنتن. یہاں پہ تا دو پیش تن یہ جو ہے نا، اور اس کو تائے مدورہ یا پھر گول تا بھی کہتے ہیں. گول تا بولتے ہیں نا اس کو، اس طرح کا. 1 منٹ کا وقت دیں، 1 منٹ. جی. تو جو جنتن ہم دیکھ رہے تھے یعنی کہ گول تا اگر ہے، اور گول تا پہ حرکت کیا ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اور وہ حرکت کو ہم دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ جنتن ہو سکتا، تین ہو سکتا، دو زبر ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا، واٹ ایور اٹ میں بھی. ہم اس کو کیا کریں گے جب ہم کو وہاں پہ رکنا ہے تو ہم ہائے ساکینہ سے بدل کر اس کو پڑھیں گے، یعنی کہ جنہ اس طرح سے. تو یہ دو چیزوں پر یہ ہوتا ہے. اور جب اگر کھڑا زبر ہے تو کیا کریں گے؟ تو کھڑا زبر ہے تو اس کو تو ہم مد ہی کریں گے، یعنی کہ الف مدہ کی طرح ہی. جیسے کہ موسیٰ، عیسیٰ، تو دیکھیے لاسٹ میں کھڑا زبر آتا اور وہ یا تو نہیں پڑھتے ہم اس طرح سے. تو وہ کھڑا زبر ہے تو وہ کھڑا زبر کے الف مدہ کے برابر ہی اس کو ہم پڑھیں گے. تو یہ مختصر سا یہاں پہ آپ کو بیسک میں بتایا گیا ہے کہ وقف اس طرح سے کیا جاتا ہے. اگر اس میں جس نے کمپلیٹ سنا ہے اب تک، ہاں جس نے نہیں سنا وہ سوال نہ کریں، وہ بعد میں ریکارڈنگ بھیجوں گی، وہ سن لیں، کیونکہ پھر دوسروں کا وقت ضائع ہوگا. ہم آگے کی کلاس کنٹینیو کریں گے. جس نے کمپلیٹلی سنا ہے، اگر اس کے باوجود اگر کسی کا کچھ ڈاؤٹ ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں یا پھر ہم آگے بڑھیں گے. جی پوچھیں اگر کسی کا کوئی سوال ہے، کسی کو کوئی بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی ہے تو. ہاں یہ ہاں باجی، یاسمین باجی کا میسج ہے. ہاں تو اس کو ہم یہاں پہ دیکھیں گے، یہ جو رموز و اوقاف ہے نا اس میں ہم کیا ہے کلیئر ہو جائے گا ہم کو کہ کہاں پہ رکنا ہے بول کر. ضروری نہیں ہے ہم آیت پیش کریں گے بلکہ، کیونکہ سانس ہماری ٹوٹ سکتی ہے، تو ویسی صورت میں ہم حرکت کو ادا کر کے رکنے سے بہتر ہے ہم کیا ہے معلوم کہیں درمیان میں سانس لینے کے لیے ہم رک سکتے ہیں. کیونکہ یہ بعض آیتیں کئی دو دو تین تین لائن کی یا پھر بہت کافی بڑی آیتیں ہیں جس میں ہم کیا معلوم اتنا سانس کنٹینیو ہم نہیں کر سکتے، یعنی کہ اتنا ہم نہیں پڑھ سکتے، تو ہم درمیان میں بھی رک سکتے ہیں. بالکل آپ کا جو سوال تھا نا آیت پہ ہی رکنا کیا بول کے، رک سکتے ہیں، مگر درمیان میں رکنے کے الگ الگ مسائل ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اور کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو ہم آگے بڑھیں گے. سمجھ میں آیا ہے تو بھی بتا دیجئے برائے کرم. جی باجی سمجھا، الحمدللہ. الحمدللہ، شکر یا رب لک الحمد. رموز و اوقاف کو ہم دیکھتے ہیں. تو دیکھیے رموز یعنی کہ رمز بولتے ہیں نا، رمز سے یعنی کہ نشانی، نشانی بولتے ہیں نا اس طرح سے. کوئی میم ہوتا ہے، کہیں تو ہوتا ہے، جیم ہوتا ہے، ان کو کہتے ہیں رمز یا نشانی. اوقاف یعنی کہ ٹھہرنے کی نشانی. ٹھیک ہے. اوقاف جمع ہے وقف کی. تو رموز و اوقاف یعنی کہ جو نشانیاں ہیں ٹھہرنے کے، اس کے تعلق سے ہم اس سبق میں بات کریں گے. تو دیکھیے قرآن مجید ایک آسان کتاب ہے. تو علماء کرام نے جس طرح عوام کی سہولت کے لیے قرآن مجید میں اعراب اور نقطوں کا اہتمام کیا ہے، اسی طرح رموز و اوقاف کو بھی وضع کیا ہے. یعنی کہ
جیسے کہ میں آپ کو شروعات میں ہی بتائی تھی کہ جو ایشین مصحف ہے اسی میں کیا ہے ہم کو اتنے زیادہ یعنی کہ حرکات یا ہر رول کا، جیسے کہ اب ہم وقت بل ابدال کو ہم اخلاف کا قاعدہ دیکھتے ہیں، ایسا میم چھوٹا ہمارے پاس ہی ملتا ہم کو لکھا ہوا، دوسری جگہ نہیں ملتا، دوسری جگہ ہم کو نہیں ملتا، یعنی کہ جو عربک مصحف ہے وہاں پہ ہم کو یہ نہیں ملتا۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہے، یہ ہماری سہولت کے لیے، جو ہم غیر عربی ہیں، جن کو ہم عربی زبان ہماری نہیں ہے، مدر ٹنگ نہیں ہے، ہمارے لیے آسانی کے لیے علماء اکرام نے اس کو واضح کیا ہے۔ تو ویسے ہی رموز و اوقاف کو بھی وضاح کرنے کی وجہ یہی تھی کہ جو شخص عربی زبان سے واقف نہ ہو اور نہ ہی معانی سے واقفیت رکھتا ہو تو اس کے لیے پہچان مشکل ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہم کو معنی ہی نہیں پتا، معنی کہاں پہ کمپلیٹ ہو رہا ہم نہیں جانتے، تو کسی جگہ معنی مکمل ہے اور کسی جگہ ناقص ہے، یعنی کہ بات ادھوری رہ جاتی۔ تو وہ بات آپ نے سنی ہوگی نا کہ مطلب ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، تو وہ مطلب صرف وہ حافظ تھے یا پھر صرف ان کو قرآن پڑھنے آتی تھی، معنی وہ نہیں جانتے تھے، تو وہ کچھ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، وہ پڑھائے، وہ پھر اس کے بعد جب نماز ختم ہو گئی تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ نے مطلب وہ تو پڑھا کہ جو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مگر آپ نے ان کو باہر نہیں نکالا، یعنی کہ اس کے آگے والی آیت آپ نے نہیں پڑھی۔ تو اس طرح سے کیونکہ ہم بھی معنی نہیں جانتے، تو کہاں پر معنی مکمل ہو رہا ہے اور کہاں پر ناقص ہے، یعنی کہ کمپلیٹ نہیں ہے یا کمپلیٹ ہے، ہم کو نہیں پتا۔ تو اسی لیے کیا ہے معلوم، ایسے شخص کو یعنی کہ جس کو معنی نہیں پتا ہے، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ آیت کے اختتام پر، یعنی کہ آیت کے اختتام پر رکنا بہتر ہے، یا پھر کیا ہے معلوم اگر آیات بڑی ہیں، ہم اتنا زیادہ کیا ہے معلوم ہم نہیں کنٹینیو کر سکتے، تو ان رموز و اوقاف پر وقت کرے جن رموز کا قرآن میں اہتمام کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے رموز و اوقاف ہم کو ملتے ہیں، مگر یہاں پر ہم مختصر جو امپورٹنٹ ہے بیسک لیول کے حساب سے اس کو دیکھیں گے۔ اگر ایڈوانس لیول کی اگر ہم بات کریں تو پورا ایک گھنٹے کی کلاس ہے اس کے اوپر ہی، صرف رموز و اوقاف کی، تو یہاں پر ہم بیسک کو ہی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور میرا وہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ یہ سیکھیں، پھر ساتھ میں آپ لوگوں کے اندر وہ شوق بھی پیدا ہو کہ ہم کیا ہے، ہم بھی آگے جا کر اور مزید سیکھیں انشاءاللہ، کیونکہ علم سمندر ہے، بہت زیادہ کیا ہے وسعت رکھتا ہے، اور تجوید کا علم بھی بہت زیادہ ڈیپ ہے، تو جتنا ہم سیکھیں گے اور زیادہ کیا ہے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، اور کیا ہے بہت کچھ جانیں گے، سمجھیں گے، اور بہترین اور یہ قرآن بن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو دیکھیں یہاں پہ جیسے کہ میم ہے، تو ہے، جیم ہے، ز، صاد، قف، ان علامات پر وقف اگر ہم کر لیتے ہیں تو ان کا حکم، یعنی کہ جب ہم ان علامات پر وقف کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، تو یہ جو علامات ہیں یہاں پر ہم وقف بالکل کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم ایسے علامات پر وقف کر لیتے ہیں تو ہم کو ماں بعد سے ابتدا کرنا چاہیے، یعنی کہ ماں بعد، یعنی کہ مثال کے طور پہ ایک آیت ہے، فار ایگزامپل ایک آیت ہے، یہاں پہ سٹاپ ہو گئی، یہاں پہ جیم کی علامت ہے، ہاں یعنی کہ جیم کا رموز اوقاف ہے، ہم یہاں پر رک گئے، اس کے بعد یہاں پر نیکسٹ بات کنٹینیو ہو رہی، تو ہم یہاں سے کنٹینیو کر سکتے، ہم کو پھر یہاں سے پڑھ کے پھر یہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر ہم رک گئے پھر یہاں کنٹینیو کر سکتے، کب؟ جب میم آ رہا ہے، یعنی کہ میم کا مطلب وہاں پہ بات مکمل ہوتی ہے، تو کا یعنی کہ وقف مطلق کی علامت ہے، جیم ٹہرنا جائز ہے، اور یہ تمام چیزیں یعنی کہ جو قلے قف تک جو بھی چیزیں ہیں نا یہاں پہ ٹہر سکتے ہیں کسی نہ کسی طرح میں، کیا ہے معلوم یہاں پہ یہ ٹہرنے کے معنی میں ہی آتا ہے، یعنی کہ ٹہر سکتے ہیں ہم، اسی لیے کیا ہے معلوم جب ان رموز و اوقاف پہ یاد رکھنا آپ اس کو، میم تو جیم زا صاد قلے قف، بس اتنے اگر آپ یاد رکھ لیں گے تو یہاں پر جب بھی آپ آئیں گے قرآن مجید میں، یہ آپ کی تلاوت کے دوران جب یہ آئیں گے تو یہاں پر آپ جب آپ رک جائیں گے تو آپ ماں بعد سے یعنی کہ اس کے بعد سے آپ کنٹینیو کریں گے، اس کے پیچھے کے ماقبل بولتے ہیں اس کو، ماقبل سے اعادہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ ماں بعد سے ابتدا کر سکتے ہیں، کب؟ میم تو جیم زا صاد قلے قف، ٹھیک ہے۔ اگر ان کے علاوہ یعنی کہ اگر ہم سوالی یا سوالے دونوں طریقے سے آتا، دیکھیے قرآن مجید میں سوالی اور اس کو پڑھتے سوالے ہی ہے، اصل میں اس کا معنی ہے
के पढ़ना। वसल बोलते हैं ना, मैं वसल का लफ्ज बहुत मर्तबा पहले भी इस्तेमाल कर चुकी हूँ, यानी कि वसल करना यानी कि मिलाना, वक्फ करना यानी कि ठहरना। तो स्वले का मतलब है मिलाना, तो स्वले और ला का मतलब है नहीं। नहीं का मतलब वहां पे नहीं ठहरना है, स्वले का मतलब वहां पे मिला के पढ़ना है। तो जब इन अलामात पर हम रुक जाते हैं तो इनका हुक्म ये है कि अगर इन दो अलामात पर वक्त कर लिया जाए तो बेहतर है कि मा कबल से इयादा किया जाए। ठीक है, बेहतर है इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि अगर कोई किसी को पता है कि वहां पे बात कंप्लीट हो रही थी या फिर नेक्स्ट बात जो है कोई एक नए सेंटेंस के साथ शुरू हो रही, उनको पता है तो वो कॉन्फिडेंट हैं, अरबी जानते हैं, वही पढ़ सकते हैं। जो नहीं जानते उनके लिए बेहतर यही है कि जब वो सोले, मिसाल के तौर पे एक आयत है यहाँ पे, फिर यहाँ पे आया ये सोले की अलामत, ये ला की अलामत, फिर उसके बाद नेक्स्ट आयत, यहाँ यानी कि नेक्स्ट बात शुरू हो रही, आयत नहीं बल्कि दरमियान में, आयत के दरमियान में ही इस तरह से। तो जब यहाँ पर आप रुकते हैं तो आपको यहाँ पर रुकने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ से नहीं पढ़ सकते। हमको करना ये है कि हम यहाँ से इयादा करेंगे, मा कबल से इयादा कर लिया जाए, इसको कहते हैं मा कबल से इयादा करना। यानी कि सोले और ला पर जब हम रुकते हैं तो मा कबल से यानी कि उसके पीछे से हमको लौटाना है और उसके बाद कंटिन्यू करना है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, बहुत सारे मतलब एक बहुत आसानी से इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे जगहों पे बाज जगह क्या है मालूम, माने खराब हो जाते यानी कि उसका गलत मीनिंग निकलता। जैसे कि देखिए आप, क्या कहते हैं उसको, एक आयत मुझे याद नहीं आ रही अभी। हाँ, तुम नमाज के करीब भी मत जाओ, एक आयत है, तुम नमाज के क्या करीब भी मत जाओ। हाँ, ला तक़रबु स्वला, अल्हम्दुलिल्लाह याद आ गया, ला तक़रबु स्वला बोल के एक आयत है। अभी उसके आगे कंटिन्यू है उसका पार्ट। कोई यहाँ पे रुक गया, ला तक़रबु स्वला, फिर उसके बाद वैसे ही वो नेक्स्ट पढ़ रहा है, इयादा नहीं कर रहा है, तो वहां पे क्या है मालूम, माना खराब हो जाता है। उसका मीनिंग क्या है, तुम नमाज के करीब भी मत जाओ। अरे ये कुरान मजीद में ऐसी क्या बात, नमाज के करीब भी मत जाओ बोल रहे हैं, इसका क्या है मालूम गलत मीनिंग निकलता है। तो इसीलिए क्या है मालूम, ऐसी जगह पर वक्त करना बिल्कुल गलत है, ये पहले करना ही नहीं चाहिए ऐसी जगह पर। तो अगर कोई खांसी की वजह से, सांस फूलने की वजह से, किसी इस्तेरारी हालत में यानी कि बेचैनी की सूरत में अगर कोई यहाँ पे वक्त कर लेता है, तब क्या है मालूम, माँ कबल से कंपलसरी यादा करना है, क्योंकि उसमें आगे क्या है मालूम, ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, यानी कि तुम नमाज के करीब भी मत जाओ इस हाल में कि तुम नशे की हालत में हो, यानी कि जब तुम नशे की हालत में हो। तो ये बात हो रही है नमाज, कुरान कुरान में नमाज के ताल्लुक से कि ये जो ये पहले की आयत है, जब शराब पीकर नमाज पढ़ते थे, फिर बाद में क्या है मालूम, डायरेक्ट शराब डायरेक्ट मना नहीं हुई, डायरेक्ट यानी कि उसका हराम का हुक्म डायरेक्ट नहीं आया, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा आया ना। तो वैसे ही पहले क्या आया कि जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब भी मत जाओ, इस तरह का हुक्म आया हुआ था। तो ऐसी बात जब हम पढ़ते हैं तो उसको तोड़ तोड़ के ऐसा नहीं पढ़ना है। अगर हम रुकते भी हैं तो क्या मालूम, मा कबल से इयादा करना जरूरी है, ताकि क्या मालूम उसका माना खराब ना हो। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं आप लोगों को यहाँ तक ये जो हमारा रमूज व औकाफ का था ये समझ आ गया है। अगर यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो सवाल करें, या फिर क्या मालूम हम उसके बाद सख्ता को देखते हैं। ये सिर्फ 4 मुकामात पे आया है कुरान मजीद में। कोई सवाल है किसी का? नहीं है किसी का कोई सवाल? चलें कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सख्ता यानी कि खामोश रहना या फिर क्या है मालूम, रुकना। सख्ता का मीनिंग है सख्ता, इस तरह आता है ना सख्ता, तो इसका माना है कि खामोश होना या फिर क्या है मालूम रुकना। और वो रुकना भी किस तरह कि आवाज को स्टॉप करना है, सॉरी, आवाज को तोड़ना है और सांस को क्या है मालूम होल्ड करना है, यानी कि सांस को तोड़ना नहीं है, सांस को थोड़ा सा पाउज देके फिर उसको हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि देखिए आप, इवजन क़य्यिमा, मैंने सांस को नहीं तोड़ा, यहाँ पे मैंने आवाज को तोड़ा। आवाज को तोड़ना है और सांस को क्या है मालूम रुकाना है वहीं पे,
پھر اس کا کنٹینیو کرنا ہے، سانس کو بھی ہم توڑ کے عوجن ایسے نہیں کرنا ہے، عوجن قیما، اس طرح سے ہم اس کو پڑھیں گے۔ اور یہ سکتہ پورے قرآن مجید میں 4 مقامات پر آیا ہے۔ پہلا جو ہے سورۃ الکہف میں شروعات میں ہی آتا ہے، اس کے بعد یہاں پہ دیکھیے مرقدین ھذا، یہ سورۃ الیاسین میں ہے۔ پھر اس کے بعد وقیل من راق، قیامہ میں کلا بل ران، سورۃ المطففین میں۔ یہ 4 مقامات پر سکتہ آیا ہے اور اس کو اس طرح سے پڑھنے کا حکم ہے۔ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، یہ بالکل کیا معلوم کلیئر ہے، اس کو اس طرح سے ادا کرنا ہے۔ اگر کسی کو نہیں پتا تھا، اگر وہ غلط ادا کر بھی رہے تھے تو اب اس کو کیا ہے صحیح کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھیں گے۔ السلام علیکم باجی۔ جی وعلیکم السلام، جی جی باجی یہ سوال ہے؟ سورہ کہف میں آیت کے اختتام پہ ہی ہے نا ایوجا؟ ہاں کر سکتے ہیں ہم، اگر ہم کو رکنا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ رک ہی جانا بول کے، آیت کے اختتام پہ اگر ایوجا ہے، اگر آپ وہاں پہ رکنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایوجا رک سکتے، پھر آپ قیم من سے کنٹینیو کرتے۔ آپ دیکھیے بعض قرہ حضرات کئی آیات ایک سانس میں پڑھتے، تو اگر ہم کنٹینیو کر رہے 2 آیات 3 آیات ایک سانس میں پڑھ رہے ہیں تو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، تو وہاں پر ہم اس طرح کا سکتہ کر سکتے ہیں۔ جی باجی جزاک اللہ۔ جی آمین بھیا کی۔ آپ شاید یعنی کہ ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ جو سورت انفال ہے اور سورت التوبہ ہے، دیکھیے اس کے درمیان میں جو بسم اللہ ہم نہیں پڑھتے، تو وہاں پر تو یعنی کہ وداؤٹ وقف کیے کہ ہم ڈائریکٹ سکتہ کرتے ہوئے لاسٹ کلمہ اینڈ فرسٹ کلمہ جو سورت التوبہ کا ہے اس کو سکتہ کی طرح بھی ہم پڑھ سکتے یا پھر وصل کر کے پڑھ سکتے، تو بہت ساری چیزیں کیا ہے معلوم اس میں ہیں۔ صحیح، آپ نے اچھا سوال کیا، تمام لوگوں کے لیے تھوڑا سا علم میں اضافہ ہو گیا کہ ایسے بھی کر سکتے ہیں بول کے۔ چلیں ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ چلیے تو دیکھیں یہاں پہ قرآن مجید میں کچھ کلمات ایسے ہیں جن کا الف وقف میں پڑھا جاتا ہے، وصل میں نہیں پڑھا جاتا۔ یعنی کہ یہ جو الف ہے یہ صرف کیا معلوم وقف میں پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ جب ہم رک رہے ہیں تو اس والے الف کو ہم پڑھیں گے، اور جب ہم کیا معلوم رک نہیں رہے بلکہ ہم کیا کر رہے ہیں وقف سوری وصل کر رہے ہیں، یعنی کہ کنٹینیویشن کر رہے ہیں، وہاں پہ آگے کا ہم پڑھ رہے ہیں کنٹینیو میں، تو اس الف کو نہیں پڑھنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید میں بعض مقامات پر اس طرح سے بھی ہوتا، الف کے اوپر چھوٹا سا گول رہتا، کسی کو پتا ہی نہیں رہتا۔ میں خود بھی کیا معلوم بہت دنوں تک، جب یہ سالوں پہلے کی بات ہے، پوچھتی تھی بہت سارے لوگوں کو کہ مطلب بعض خیر میں نے پوچھا تو کچھ لوگ بتا ہی نہیں سکے اس کا آنسر، بہت دن تک میں اس کی تلاش میں تھی۔ پھر الحمدللہ مجھے جب میں نے یہ کورس کیا کچھ سالوں پہلے مجھے اس کا پتا چلا۔ تو دیکھیے آپ لوگ بھی، تو جہاں پر الف کے اوپر اس طرح سے چھوٹا سا گول لکھا ہوا رہتا نا، اس کا مطلب ہے اس الف کو نہیں پڑھنا۔ نورانی قاعدے میں بھی ہوتا ہے، دیکھیے جیسے کہ آپ ماتا ایسے ایگزامپلس دیکھیے اس میں۔ تو یہاں پہ دیکھیے آپ یہ جو الف ہم دیکھ رہے ہیں، یہ 7 مقامات پر جو الف آئے گا یہ الف صرف وقف میں پڑھا جائے گا، یعنی کہ جہاں پر ہم رکیں گے تو پڑھیں گے، اگر وصل کریں گے یعنی کہ کنٹینیوشن جی کریں گے تو اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ جیسے کہ لیکن رک رہے ہیں ہم، لیکن الف کو پڑھیں گے، اگر ہم رک نہیں رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، آیت ہے یہاں پہ سورۃ الکہف میں ہی ہے، یہ بھی دیکھیے جیسے کہ لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، یعنی کہ ہم نے کیا کیا، جب ہم وصل کر رہے تھے کنٹینیو پڑھ رہے تھے تو اس الف کو ہم نے، لیکنہ والے الف کو ہم نے نہیں پڑھا۔
ویسے ہی ہے اس کا بھی اظنون، یعنی کہ وقف میں ہم اس کو پڑھیں گے. اگر ہم وقف نہیں کر رہے تو یہاں پہ دیکھیے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ. اس طرح سے اس کو ہم پڑھیں گے. تو یہ تمام اگزامپل بھی ویسے ہی ہیں، آپ اس کی کیا معلوم پڑھ کے بھی اس کو آپ مشق کر سکتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے الرسول، رک رہے ہیں پڑھیں گے یہ والا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، رک رہے ہیں تو پڑھیں گے رسول. اگر نہیں رک رہے الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. اس طرح سے ہم کنٹینیو کریں گے اس آیت کو. رسولہ کا جو الف ہے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے وین ہم کیا معلوم جب کنٹینیو کر رہے ہیں، یعنی کہ وصل کر رہے ہیں، یعنی کہ ملا کے پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد دیکھیے السبیلا، یہاں پہ ہے نا یہ والا فورتھ والا ٹائپ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ. اگر ہم نے رکا یہاں پہ ہم نے رکے ہم پڑھیں گے فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ. اگر ہم نہیں رک رہے ہیں فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ. اس طرح ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. یہ تمام اگزامپل بھی ویسے ہی ہیں، جیسے یہاں پہ دیکھیے السبیلا کا الف ہم رکیں گے تب پڑھیں گے، اگر نہیں رک رہے نہیں پڑھیں گے. سلاسلہ کا بھی ویسے ہی ہے جو سورۃ الدحر میں ہے. اور قواریرہ، اور قواریرہ کا تو دیکھیے تھوڑا سا اس میں ٹرکی یہ ہے کہ قواریرہ جو ہے نا سورۃ الدحر یا پھر جس کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں اس میں 2 مرتبہ آیا ہے یہ قواریرہ. تو یہاں پہ جو قواریرہ کی بات ہو رہی ہے پہلے والے قواریرہ کی، یعنی کہ یہ دیکھیے آپ آیت پہلا والا قواریرہ جو آتا ہے اس کا الف اگر ہم وہاں پہ سٹاپ کر رہے ہیں تو ہم پڑھ سکتے ہیں. اگر ہم کنٹینیو کر رہے ہیں تو اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. جیسے کہ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اگر ہم رک رہے ہیں، نہیں رک رہے ہم وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. اس طرح سے ہم کنٹینیو کریں گے. یہاں پہ دیکھیے جو لفظ انا ہے اس کا الف ہر جگہ نہیں پڑھا جائے گا، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. اس طرح سے یہ اس طرح کا انا جب بھی آئے گا، یہ انا کا جو الف ہے لفظ انا کا الف کہیں پر بھی نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ قال انی انا اخوک، یہاں پہ ہے نا سورۃ یوسف میں یوسف علیہ السلام بولتے کہ میں تمہارا بھائی ہوں. تو یہاں پہ یہ جو انا ہے اور جہاں پر بھی ہو انا کا الف ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا. اس کے پیچھے یہ وجہ ہے، مطلب الگ الگ ہے اس کی وجوہات، الگ الگ تو نہیں بلکہ مطلب یہ جو انا ہے نا صرف اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی یہ مطلب وقف ہے. کوئی انسان اپنی انانیت یا پھر اپنے بارے میں اس طرح سے نہیں یہ رکھ سکتا نا جذبہ، وہ بھی ہے اس طرح سے کیا معلوم یہ. اور قرآن مجید میں یہ جہاں پر بھی آئے گا اس کا الف نہیں پڑھا جائے گا. یہاں تک اور کسی کا کچھ ڈاؤٹ ہے تو پوچھئے، اور ہم آج یہیں تک سٹاپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو بچتا ہے انشاءاللہ اس کو ہم ویڈنسڈے کی کلاس میں مکمل کریں گے، پھر اس کے بعد ہم مشقی کریں گے لاسٹ. बाजी جی बाजी ये आना का एक बार बोलो बाजी. ہاں انا 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 کا الف کہاں پر بھی مسجد میں انا کا جو الف آتا نہیں وہ نہیں پڑھنا، صرف حمزہ زبر نون زبر نہ پڑھنا. الف لکھے ہوا رہتا پڑھنا نہیں، بس ٹھیک ہے اس کا. थोड़ा اور ये یہ پورے सेंटेंस جتنے بھی کیا بولے बाजी थोड़ा ये सेंटेंस पढ़ कर दिखाओ बाजी. قال انا اخوك फिर तुम पढ़े ना बाजी انا आना. کہاں پڑھی میں الف کہاں پڑھی انا نہیں پڑھنا ہے نہیں بولی میں آپ کو انا उन کا الف بولی انا کا الف یہ ہے نہیں حمزہ زبر آ نون الف زبر نا میں صرف نون زبر کہاں پڑھی الف کہاں پڑھی میں دیکھو انا ایک ہے اور ایک ہے انا
ایسا اچھا باجی انا پڑھنا باجی آیا سمجھ میں؟ انا ایسا پڑھنا باجی. ہاں الف نہیں. ہاں اگر رک رہے تو پڑھنا ہے. وہاں پہ کیوں رکیں گے ہم؟ اتنی چھوٹی سی بات کے بعد کیوں رکیں گے؟ نہیں رکیں گے نا. ہاں تو یہ اگر ہم نہیں رک رہے تو الف کو پڑھنا ہی نہیں ہے. انا اخوک اس طرح کنٹینیو کرنا ہے. جی باجی. جی چلیں اور کسی کا کچھ. باجی جی جی مجھے پوچھنا ہے باجی، قرآن جی مجید میں وہ جہاں آیتیں ختم ہوتی ہیں تو وہاں پہ وہ گول گول ڈاٹس بھی ہوتے ہیں نا، اور اس کے اوپر میں وہ رموز اوقاف کے نشان ہوتے ہیں، تب کیا کرنا؟ صحیح. تو اس دو کے اکارڈنگ ہوتے دو ہوتے کئی بار ایک ہی آیت میں دو نشان بھی ہوتے ہیں. ہاں اس میں کیا ہے معلوم، بعض یعنی کہ جو علماء اکرام ہے نا، امام کوفہ اور جو عراق کے کچھ علماء کا کیا ہے معلوم، اس میں اختلاف ہے. بعض لوگ بولتے کہ وہاں پہ نہیں ٹہرنا ہے، بعض لوگ بولتے نہیں ٹہرنا ہے. تو ایکچوئل میں کیا ہے معلوم، اگر آیت ہے تو ہم ٹہر جائیں گے تو مسئلہ نہیں ہے، بہتر ہی ہے وہ. پھر بھی اگر سمجھو سپوز اس کے اوپر لا کا نشان آتا یا پھر کوئی ایسی علامات آتی تو اس علامت کے اکارڈنگ بھی ہم وہاں پہ کر سکتے. یعنی کہ وقف، یہ جو ہم طریقہ دیکھیں نا، یہ جیسے کہ میم ہے، تو ہے، جیم ہے، یہ علامت کے اکارڈنگ بھی ہم وہاں پہ وقف کر سکتے ہیں. اگر ٹہر بھی جاتے ہیں تو ٹھیک ہے. مگر اس میں کیا ہے معلوم، تھوڑا کانٹرڈکشن ہے، سمجھو الگ الگ لوگوں کے مطابق الگ الگ رائے ہے اس میں. اوکے، تو بیٹر ہے کہ رک جائیں وہاں پہ. ہاں ہاں رک سکتے ہیں. باقی کہیں کہیں آیتوں کے مڈ میں ہی جیسے دو رموز اوقاف رہتے، دو 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 نشان رہتے، وہاں تو آیتیں مکمل نہیں ہوتی نا. نہیں بیچ ہوتی میں جو اس میں. اب دو رہتی نا تو اوپر والا جو رہتا اس کے اکارڈنگ کرنا ہے وہاں پہ. مثال کے طور اوکے پہ صلے آ گیا، پھر نیچے قف ہے. قف کا مطلب ہے ٹہر سکتے، صلے کا مطلب ملا کے پڑھنا ہے. تو اس کے اکارڈنگ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. میں صلح کروں. جی اوکے اوکے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. آمین بھیا کی. چلیں پھر کلاس کا وقت ختم ہو رہا ہے ویسے.